حضور فرماتے ہیں اگر اس وقت دنیا زندہ ہوتی تو اس کی خوفناک چیخ کی آواز سن کے مر جاتی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم صرف خدا باقی۔ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا آج کیڑا جنا ہے جس نے حکومت ہے، آج کون ہے؟ وہ کتھے نے یتیماں تے ظلم کرن والے، وہ کتھے نے لوگاں دے مال کھان والے، وہ کتھے نے غریباں دا خون چوسن والے، وہ کتھے نے لوکاں دے حقاں تے ڈاکاں مارن والے۔ آج آؤ کیڑا جنا ہے جڑا میرے سامنے آ کے گل کرے۔ اللہ کریم پھر جدو آواز نہیں آئے گی، 3 باری اللہ دی آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس دی بادشاہی ہے، کس دی حکومت ہے، کس دی کرسی ہے، کس دا اقتدار ہے۔ جد کوئی آواز نہیں آئے گی پھر اللہ کریم آپ فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج اسی آج میں ہی میں، آج اسی ہائے ہائے کیسا منظر ہوئے گا۔ سرکار فرمانے جب حضرت اسرافیل دوسری بار سور پھونکیں گے تو پوری کائنات میں سے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ میں محمد ہوں۔ ایتھے سبحان اللہ اچھی بن دیا، ایتھے اچھی بننی ہے سبحان اللہ۔ میرا لفظ ویکھ تے اپنی سبحان اللہ ویکھ، تول انہاں نوں، اگر وزن دے برابر ہے تے پھر ٹھیک ہے، نہیں تے پھر ایک باری سبحان اللہ اچھی بول۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج خدا کی بادشاہی۔ للہ الواحد القہار، اللہ واحد بھی ہے قہار بھی ہے۔ گرامی قدر احباب بس گل کدھر دور چلی جائے گی۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کیا تھا کہ انما انا بشر تک میں پہنچا ہوں، مثلکم پہ میں نے 2-4 آیتیں پڑھنی ہیں۔ نسل انسانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت آدم سے ہوئی۔ تے نسل انسانی نہیں افزائش کس طرح ہوئی؟ حضرت آدم نے کر 2 بچے سویرے پیدا ہونے سن تے 2 راتی پیدا ہونے سن۔ ایک پتر تے 30 دیہڑی سویرے، ایک پتر 30 راتی، اور کراس وچ انہاں شادیاں ہونیاں سن۔ صبح کا بیٹا رات کی بیٹی، صبح کی بیٹی رات کا بیٹا، آمنے سامنے انہاں مخالف سمت وچ، سمجھ گئے ہو نا گل، شادی ہونی سی۔ ایک دن اللہ کریم نے کرم فرمایا، آپ نے صبح نے وقت 2 بچے عطا ہوئے، راتی ہوئے، سویرے نے جڑا پتر سی نا اس نے نہ آپ نے قابیل رکھیا تے شامی والے نے نہ حابیل رکھیا۔ اس شریعت میں جائز تھا، بہنوں بھائیوں کی شادی، یہ اس شریعت کی بات ہے، اس میں جائز تھی۔ اللہ نے افزائش نسل کا سلسلہ چلانا تھا، خدا کی حکمتوں پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جیڑی قابیل نال کڑی پیدا ہوئی وہ سی سونی، تے جڑی حابیل نال پیدا ہوئی وہ تھوڑی جئی بدصورت جئی سی۔ قابیل جدو تکیا تے اپنے پیو کی آنا، ابا جان میں تو اسے نال کر سکتا، میں تو اس نال کوئی نہیں کرنی۔ باور آکھیا پتر اس کموں ٹل جا، یہ کم نہ کر، یہ گل چنگی نہیں، قانون نے خلاف ہے، ضابطے نے خلاف ہے، لہذا تیری شادی قانون کے مطابق حابیل کی ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میری بیوی ٹھیک ہونی چاہیے، مجھے اپنے پسند کی لڑکی ملے، نوجوانوں کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں بات آگے کروں گا۔ قابیل نے تکی کڑی تو اس آکھیا میں تو اس نال شادی کرنی ہے بابا، میں تو کوئی نہیں کرنی اس نال جڑی حابیل نال پیدا ہوئی ہے۔ ابے بڑا منع کیتا، انہاں آکھیا ٹل جا پترا اس کام تو، لیکن قابیل نہ منیا۔ آخر کار باورا تکیا بھی جنا ضدی تے اڑیل جائے، لہٰذا آپ نے فرمایا قربانی کرو دونوں، قابیل بھی کرے حابیل بھی کرے۔ جس نے قربانی قبول ہو گئی اس نے مطالبہ بھی قبول ہے، تو جس نے مردود ہو گئی اس نے مطالبہ بھی مردود۔ پتہ نہیں تسی ٹھنڈے تے مٹھے تے ٹھلے بولنے کیوں، میں نے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک۔ ایک باری ذرا دب کے سبحان اللہ بولو، میں کو گل کر لواں گی۔ ہائے ہائے دعا قربانی کی تھی تو اس وقت قربانی نہ طریقہ کیسی، ادھر تک ادھر، قربانی نہ طریقہ ایسی کہ جو بندہ قربانی کرتا وہ کسی ویرانے پہ، کسی پہاڑ پہ جا کے اپنی چیز رکھا تھا، جو بھی گوشت ہے، دال ہے، گندم ہے، جو ہے، جو بھی ہے، کھجورے ہیں، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو اچک کے لے جاتی۔
جس کی قربانی اچک کے بجلی لے جاتی اس کی قربانی قبول تے جس نے نہ اچکے اس نے مردود تے جس نے قبول ہوئے اور وہ پورے معاشرے نے اندر سرخرو تے جس نے مردود ہوئے اور وہ سارے کو منہ چھپانا پھرنا سی، پردہ داری نہ انتظام کوئی نہیں سی۔ فخر کر اپنی قسمت تے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ، اللہ نے قربانی تے پردہ رکھ دیتا ہے، جس دی قبول ہے اس تے بھی پردہ ہے، جس دی نہیں قبول اس تے ایمان نال دسو جس نہیں قبول ہوا یار اس تے بینڈ نہیں سی دینا پورے مرغا لیں کہ اس آکھیا سی ہٹ جاؤ ذرا میں وہ آ جس نے قربانی قبول ہوئی ہے تے جڑا بیچارہ رہ جاوے یار وہ تے بیچارہ منہ چھپانا رہے یار۔ اللہ نے فرمایا سونیا محبوبا دنیا وچ بھی تیری امت نے گناواں تے پردے پائے تے اگے بھی جا کے پردے ہی پاڑے کیا یاد کریں گے پردے نہیں سونے ہاں یہ تیرے جوڑیاں نہ صدقہ ساں پردے پائے نہیں۔ انہاں نیاں کتاباں چ میں لکھن لگا جس نے قبول ہے اس نے بھی تے جس نے مردود ہے اس نے بھی، انہاں نہ فیصلہ آگے جا کے کراں گا کس نے کے پایا کے کھویا۔ میں ہن پردہ داری رکھنیاں میرے بھائی اور دوستو، نہ کوئی سرخرو ہے نہ کوئی شرمندہ ہے نہ کوئی نادم ہے۔ اور دوسرا اعزاز اللہ نے اس امت کو حضور کے جوڑوں کا صدقہ یہ عطا کیا ہے، آپ کی کامل توجہ ہوگی تو بات میں پاس کروں گا۔ حضور کے جوڑوں کا صدقہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ذبح بھی آپے کرنا تے کھانا بھی آپے، فرمایا کھائی بھی جاؤ تے ثواب بھی لے جاؤ۔ عجب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں کھائے بھی وہی اور ثواب بھی لے الٹا۔ عجب ماجرا ہے بروز عید قرباں کھائے بھی وہی اور ثواب بھی لے الٹا۔ کھانے بھی آپے ہیں کئی تے پورے فریجاں کی پار کے نین قربانی تھی پورے آنند مولوی صاحب جائز ہے نا جائز ہے نا میں کہ جائز کھانے رہو پھر مرمہ مسئلے پوچھ رہے ہیں مرمہ تک بھی جائز سبحان اللہ بول۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں اور بچوں اور بزرگوں کو کہ یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ پردہ داری ہے جس کی قبول ہوئی ہے اس کا بھی پردہ ہے، جس کی مردود ہوئی ہے اس کا بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا نے قربانی کی تھی قابیل نے بھی حابیل نے بھی تے پھر میں دساں کہ ہویا، لیکن اے او آواز نہیں کہ جس نال میں دسن وچ کامیاب ہو جاؤں، او آواز نہیں ہے اجے تک وہ نہیں چودھری ملازم صاحب، اجے تک وہ آواز نہیں۔ آواز ذرا ٹھیک ہوئے گی تو میں قرآن پڑھنا ہے، میں اپنے کولوں نہیں دسنا۔ بس ہن میرا خیال ہے کم بن جائے گا۔ ہاں اللہ کریم فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دو نے قربانی کی تھی، ایک دی مردود ہو گئی ایک دی قبول ہو گئی۔ آسمانی بجلی آئی اور قابیل دی قربانی نو اچک کے لے گئی، اور قابیل دی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل دی قربانی نو آسمانی بجلی اچک کے لے گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قابیل دے دل وچ خیال آیا میں کیڑا بد نصیباں کہ میرے پائی دی قربانی قبول تے میری مردود۔ وہ غصے نال نیلا پیلا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، حسد دی اگ دے اندر جل پج گیا۔ انہیں آکھیا حابیل ہوندا کونے جدی قربانی قبول ہوئے، تے انہیں حابیل نال لڑنا شروع کر دیتا کہ تیری کوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی۔ تے حابیل نے آکھیا بھایا میرے نال لڑائی نہ کر، فتقبل اللہ من المتقین۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ او میرے ویرو میرے نال لڑ نہیں، اللہ متقی لوگاں دیاں قربانیاں قبول کردائی۔ لیکن علماء مفسرین کہندے قابیل دے دل وچ حسد دا شعلہ اگ بن گیا تے او دے دل وچ خیال آیا میں حابیل نو قتل کر دیواں۔ حسد بڑی ڈاڑی بیماری ہے، حسد بڑی ڈاڑی بیماری ہے۔ اج ویکھ لینا حسد دی وجہ تو رولے پے گئے نہیں۔ دیورانی نے گرمیاں تو پہلے فریج لیا، دے جٹھانی نے اپنے خامد نو آکھیا انہیں لے لیا لے گرمیاں نہیں آئیاں تے میرا فریج کتھے وے چوری کر کے آن ڈاکہ مار کے آن فریج آنا چاہیے۔ آج یہی حال ہے ہمارے معاشرے میں، حسد نے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا۔
اور ہم اتنے بدنصیب ہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ معاشرے میں بیٹھتے ہیں تے ایک دوے دیاں گلاں اپنیاں گلاں سنانے، اے جی میرا ایک پلاٹ پہلے پنڈی سی تساں کی پتہ ہے بحریہ چ، تے ہن میں ایک ڈی ایچ اے لاہور وچ بھی لیا کیونکہ آنا جانا رہنا میرا، تے میں آکھیا چلو اتھے بھی کمرے بنا لے سا۔ پہلے ایک ہی گاڑی تھی جس پہ میرا گزارا ہوتا تھا، بیوی بچیاں کو انتظام نہیں سی کوئی سواری نہ، تو انہوں نے بھی گڈی میں لے دیتی ہے۔ میں آکھیا لینی تو ہے چلانی انہاں ہے، تے انہاں کی کیوں پیا دسنا؟ او خدا نے بندیا تو انہاں نو دسیں گا، اے حسد دی اگ دے اندر چل پھٹ جان گے۔ حسد کرنا منع ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ حسد اور چیز ہے، رشک اور چیز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے پاس جو مکان ہے، فلاں کے پاس جو گاڑی ہے، فلاں کے پاس جو جائیداد ہے، فلاں کے پاس جو پلازا ہے، فلاں کے پاس جو مارکیٹ ہے، اس سے چلی جائے، اس سے چھن جائے، وہ اس کے پاس نہ رہے۔ رشک یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ ایک چیز ناجائز ہے ایک چیز جائز ہے۔ رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا، مل کے بولو۔ حضور فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی۔ اپنوں بڑا وڈا نمازی، اپنوں بڑا وڈا حاجی، اپنوں بڑی ماشاءاللہ داڑھی مبارک پگڑی، اپنوں بہت کچھ، اندروں ختم، خول بن جاتا ہے۔ لکڑی کو جب دیمک لگتی ہے باہروں تے خول اسنا ٹھیک ہی ہونا ہے، اندروں کھیڑ مک جانی ہے۔ سرکار فرمانے حسد گناہوں کو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی۔ لہٰذا حسد کی وجہ سے نا معاشرے میں کڑن پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کو گڈی آ گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، لیکن حضور نے حسد سے منع کیا ہے اور رشک کرنے کی حضور نے اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا دو بندیاں تے رشک کرنا جائز ہے۔ سنو سرکار دا فرمان، حضور فرماتے ہیں دو بندوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات صبح و شام خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک اس بندے پہ رشک کرنا جائز ہے جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی۔ رشک جائز ہے اور حسد۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو پیدا ہوا ہے انسانوں کے درمیان وہ حسد تھا۔ تمام صوفیاء نے لکھا ہے، تمام نے لکھا ہے، سب سے پہلا گناہ انسانوں کے مابین جو پیدا ہوا وہ حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے آکھیا میں اس کی قتل کر ساں تے تاں سونی کڑی نال ماڑی شادی ہو سی، اس کی میں مار اے میرے رستے تے رہسی تے بابا نہیں مننا گل تے اے نہیں رہن لگا۔ ہائے اے آدم دے بیٹے دونوں، قابیل بھی اور حابیل بھی۔ ہائے میں نہیں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں، تو انہوں مزہ آ رہا قرآن سن کے؟ ہاں اللہ کریم فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ہاں انہیں دل وچ خیال کیتا، قرآن کہندا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال لا اقتلنک، میں انہوں ضرور بے ضرور قتل کرانگا۔ انہوں بہلا پھسلا کے اپنے چھوٹے بھائی حابیل نوں لے گیا ایک جنگل ویرانے دے اندر، قتل کرن دے ارادے نال انہیں دست درازی شروع کر دیتی اور انہیں ادھے گریبان والا ہاتھ بڑھایا تے حابیل نے آکھیا میرے ویرا میری غلطی تے دسنو، میرا قصور تے دسنا، قربانی تمہیں کیتی ہے میں بھی کیتی ہے۔ بابا جی نے فرمایا ہے تے تیری نہیں ہوئی میری قبول ہوئی ہے، میرا جرم دس، میری غلطی دس، میں نے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تے بھائی نے جدوں حابیل نو قتل کرن واسطے دسترازی کیتی، اللہ کریم فرماندا ہے حابیل نے جڑا جملہ بولیا آدھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے آکھیا ویرا مینوں کیوں مرنا چاہنا ہے؟ میری غلطی تے دسنا، میرا قصور تے جرم تے دسنا، مینوں کیوں مارنا چاہنا ہے؟ اگر تم مارن واسطے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیں گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاواں گا، کیونکہ مینوں رشتے دی حرمت دا پتہ ہے۔ تو میرا سکا پائی ہے، تو میرا ماں جایا ہے، میں تینوں کیویں قتل کراں؟ کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین۔
میرے دل دے اندر رب ذوالجلال دا ڈر ہے۔ اور قرآن کہندا ہے حابیل نے قابیل نو تھوڑی جیاں نصیحتاں وی کیتیاں، او نصیحتاں وی اللہ نو ایڈیاں پسند آئیاں کہ قرآن بنا کے حضور دے سینے تے اتاریاں۔ قرآن کہندا ہے انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ اللہ اکبر۔ پرا نے اپنے پائی نو بڑیا نصیحتاں کیتیاں، میرے ویرا نہ مار مینو، نہ مار بغیر غلطی تو میرا خون نہ کر، لیکن قرآن دسدا ہے کہ حضرت حابیل دا کوئی اثر اودے تے نہ ہویا۔ بڑیاں انہیں گلاں کیتیاں لیکن اس نے اس کن چھپا کے کٹ دیتیاں۔ اللہ کریم فرماندا ہے فطوعت، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ کا بیان ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخی فقتل، قابیل دے نفس نے اپنے بھائی دے قتل نو او دے تے بڑا دل نما تے خوشنما بڑا کے پیش کیتا کہ تو انہوں قتل کریں گا، سونی لڑکی نال تیری شادی ہو جائے گی، تیرے رستے تو اڑ جائے گا۔ پھر انہیں کیا کیتا فقتلہ، انہیں قتل کر دیتا۔ علماء کہندے ہیں حسد دی وجہ تو کائنات دے اندر پہلا قتل ہویا۔ قابیل نے حابیل نو ناحق قتل کیتا، قابیل نے حابیل نو ناحق ماریا۔ ہاں ہاں میرے بھائیو، اے دنیا مسافر خانہ ہے، اگر کوئی نعمت مل جائے تو شکر کرنا چاہیے، نہ ملے صبر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں نو انہاں دیاں مطلب دیاں بیویاں نہیں ملیاں، انہاں دے مطلب دیاں عورتاں نہیں ملیاں، انہاں پھر بھی صبر شکر دا مظاہرہ کیتا ہے۔ ساڑھے بزرگ کی گل کہنے ناراض نہ ہوئے ہو، کہنے نے اپنی اولاد چنگی لگنی ہے تو دوے دی بیوی چنگی لگنی۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے، اپنی اولاد سونی تو دوے دی بیوی چنگی۔ حالانکہ صوفیاء کرام نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جو تجھے بیوی دی ہے نا، تیرے حق میں خدا کے علم میں اس سے بہتر تھی کوئی نہیں۔ یہ ضروری نہیں بھئی ہر نوجوان کی اس کی مرضی کے مطابق شادی ہو، جتھے وہ پسند کرنا اتھے ہی ہوگا، نہیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ اللہ کریم کی وانڈ ہے، یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ نے تجھے دی ہے، جو اللہ نے مجھے دی ہے، وہ خدا کے علم میں میرے حق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے حق میں سب سے زیادہ بااخلاق ہے، میرے حق میں سب سے زیادہ اچھی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جو گمان کرتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے، وہ اگر چنگی نہیں ہوئی تو اللہ اس نے حق بھی چنگا کر چھوڑ۔ سبحان اللہ، ان ذرا مٹھی بولے ہو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں ہے چنگی چنگی فرما، اللہ اگر وہ ماڑی ہے وہ اچھی فرما دے گا۔ ہاں اللہ نے قرآن دے اندر اپنی گل فرمائی، فرمایا فطوعت له نفس قتل اخیہ، او دے دل دے اندر خیال آیا میں انہوں قتل کران، جلدی اپنے رستے تو ہٹاواں، فقتلا، انہیں قتل کر دیتا، فاصبح من الخاسرین، اور نادم شرمندہ ہو گیا، میت انہیں کندیاں تے چالیں، لیکن اے نہیں پتا ہوں میں کرنا کیویں، انسانی تاریخ دا پہلا قتل ہے، میں نہیں، اللہ دا قرآن کہندا ہے 1 سال لنگ گیا، میت اٹھا کے بھائی دی میت نو اٹھا کے پیا پھردا ہے، سمجھ نہیں پیا نہیں میں کہ کراں، میں انہوں کتھے لے کے جاواں، میں انہوں کیویں ٹھکانے لاواں۔ ہاں ہاں میت اٹھا کے ایک جگہ تے حیران پریشان بیٹھا ہے، اللہ نے فرشتیاں نو انسان فرشتیاں نو کویاں دیاں شکلاں بھیجیا، کاواں دیاں شکلاں۔ اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ حقیقتاً کہاں نہیں سن، فرشتے سن، اللہ نے قابیل دی تعلیم واسطے انہوں نے بھیجیا، انہوں نے قابیل دے سامنے آپس میں چنجا مار کے تے پنجے مار کے لڑائی کی تھی،
ایک کان نے دوے نو قتل کیتا پھر انہیں اپنی چنجاں نال تے پنجیاں نال گڑا کھنیا اور اپنے بھائی دی میت نو کان دی میت نو دے اندر دفنایا تے جدوں قابیل نے ویکھیا تے انہیں سر تے ہاتھ رکھیا دے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواري سوءة اخي فاصبح من النادمين سر تے ہائے ربا ماریا گیا میں تے اس تو بھی ماڑا نکلیا سال ہو گیا چاہ کے پیا پھرنا اس کی میں نے تو یہ نہیں پتا دفنانا کس طرح میں تے کاما نے برابر مار تو کم از کم اے تے میں نے مات آ گیا ہائے ہائے میں اتنی لمبی تقریر کر کے آپ نو جڑا جملہ سنانا ہے قرآن دا ہن آیا جو میرا پسینہ ضائع نہ کرے ہو میری محنت تے پانی نہ پھیرے ہو میرے موتیاں تے قرآن دیاں جملیاں نو ریتاں چ نہ رولے ہو خدا دنا جے یا ویلتا میں تو انہوں کیا ہے کہ سرکار فرمایا انما انا بشر مثلکم مثل ہو کے بھی انسانہ دی مثل نہیں ایک واری پھر بولو میں فقرہ پاس کراؤں مثل ہو کے بھی انسانہ دے مثل چند بندیاں دی آواز اجے تک نہیں آئی او بھی بولو تاکہ میں سوکھا ہوا تو انہوں سبق دین دے اندر مثل ہو کے بھی انسانہ دی مثل نہیں اللہ نے قرآن دے اندر قابیل دے بارے جا کے انہیں آکھیا کاش میں اس کان دی مثل ہوندا کان دی مثل ہوندا کان دی مثل ہوندا مثل الغراب لیکن کان دی مثل ہو کے بھی مثل نہیں قابیل ہے کان نبی تے بندے میں نبی تے مخلوق کے مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين اللہ کریم فرماتا من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اللہ فرماتا ہے اے کرتوت سن انہوں نے پیڑے بنی اسرائیل نے جنہاں نے وجہ تو اللہ نے اللہ فرمانا ہے میں لکھ چھوڑیا کہ جڑا بندہ آئندہ تو بعد بغیر قصاص اور بغیر وجہ تو کسی نے قتل کرے گا اور جڑا فساد فی الارض کرے گا جس نے قتل کیتا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی ہسپتال آ گیا جاؤ نا ہسپتال نہیں ڈسپینسریاں گئے آیتیں لکھیاں ہوئی من قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا توبہ میری لکھ واری توبہ میری کروڑ واری توبہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی اگر اللہ توفیق دے نا تو اچھے کاموں کی ابتدا کیا کرے حضور کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا ہے عنوان کی مناسبت سے بہت ضروری سمجھتا ہوں سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قتل کرنے والے کو گناہ بعد میں ملے گا قابیل کو پہلے ملے گا کیونکہ اس پیڑے کمے نہیں ابتدا اس کی تھی اس ماڑے کمے نہیں ابتدا اس کی تھی ایک اور بھی فرمان سنا دوں سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی آزاد لوگ کلمہ پڑھیں گے پہلا اجر ابو بکر کو ملے گا ہوئے جملہ ویکھتے اپنی سبحان اللہ ویکھ حضور فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے آزاد مردوں میں پہلا اجر ابو بکر کو ملے گا صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا اٹ پہلی سے رکھی بنیاد پہلی سے رکھی جو کلمہ پڑھتا جائے گا پڑھنے والا اجر کا مستحق بعد میں ہوگا میرا یار پہلے ہو سی لہذا کوئی اگر توفیق دے نا اللہ
تے چنگے کما نہ آغاز کرو. اصل نے معاشرے نہیں عادت ہے کوئی کام تکنے ہیں نا کسی کی کرنے ہیں ساری قوم اسے نے پیچھے ٹک پائے. اگر وہ کام اچھا ہے تو اس سے ثواب ملتا جائے گا, اور اگر اس پیڑے کام نہ آغاز کیتا ہے تو خبردار رہے اس غلطے کہ جو بندہ کرے گا وہ بعد میں گناہ کا مستحق ہوگا, وہ بندہ پہلے مستحق ہوگا. اللہ کریم آپ کو توفیق دے تو اچھے کام کا آغاز کیا کرے, گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں اچھا کام کیا کرے. ہاں ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قابیل قابیل ہو کے بھی کان دے مثل نہیں تے مصطفیٰ مثل ہو کے بھی مخلوق دی مثل نہیں. اے حکمت جی سرکار دے کہن دی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. صحابہ کہندے سرکار دے جسم چوں ایڈی سونی خوشبو آندی سی, ہائے ہائے ایڈی سونی خوشبو آندی سی کہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر سانوں کسے کولوں پچھنا نہیں سی پیندا سرکار کیڑے پاسے گئے نے. اسی سرکار دی خوشبو سنگ دے جاندے سا تے نبی دی منزل تے پہنچ دے جاندے سا, سانو پتہ چل جاندا سی ایتھوں سرکار لنگ گئے. میرے بھائیو جون دا مہینہ ہوئے جولائی دا مہینہ ہوئے تے بندہ مر جائے تے بچے مسجد دے امام نو جا کے کہہ دیں مولانا صاحب جلدی آؤ ٹائم لیٹ پہ آندا ہے, بابے دی میت کدھر خراب نہ ہو جائے گرمیاں دے دن. او مینو کوئی نہیں پتا مجمع کیڑا بندہ پھڑک کے بولے گا کیڑا بندہ نہیں بولے گا, لیکن ایک گل یاد رکھو, گل میں بہت بڑی کرن جا رہے ہیں, توجہ میری طرف رکھو. مینو پتہ نہیں کیڑی آواز آئے گی, کیڑی خوش نصیب دی آواز آئے گی تے کیڑے دی آواز نہیں آئے گی. سرکار دی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق, سچے باپ دی سچی بیٹی, میرے نبی دی اکھاں دا قرار عائشہ, میرے نبی دے ویڑے دی بہار عائشہ. عائشہ کہنیاں سرکار جون دے مہینے دے اندر آپ دا انتقال ہویا. اے جون جولائی دا مہینہ کیڑا ڈاڈا گرمی دا مہینہ ہوندا ہے. سوار والے دن سونا دنیا تو پردہ کر کے گیا تے سوار لنگ گیا, منگل لنگ گیا, بدھ لنگ گیا, جمعرات دی رات 10 بجے سرکار نو قبر دے بستر دے اندر لٹایا گیا. حضرت عائشہ کہنیاں میں حجرے دے اندر گئی, اے لوگو خدا دی قسم ہے مینوں اے جئی خوشبو اس تو پہلے نہیں نظر آئی جڑی اس دن سرکار دے جسم چوں. جون کا مہینہ تھا سرکار کا انتقال ہوا, سوار لنگے منگل لنگے بدھ والے دن جمعرات نہیں راتی 10 بجے صحابہ نے حضور کو قبر کے بستر پہ لٹایا. اما ریا ہنین اے جی خوشبو پہلے میں نہیں سنی جڑی اس دن سرکار دے جسم تو نکل رہی. اجے بھی ساڑھے مثل ہیں, اجے بھی ساڑھے مثل. او ملا شرم کر جا, حیا کر جا, ممبرہ تے بہ کے لوکاں دے عقیدے برباد نہ کر. مصطفیٰ راضی ہیں تو سارا جگ راضی ہے, مصطفیٰ ناراض ہیں تو سارا جگ ناراض ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ ذرا ہن تانوں بس آخری کو 2-1 منٹ قرآن دی ایک اور بات سنا دیں. بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے, بڑا عابد ہے, شب بیدار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. اس دی تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہونی. ایڈا مقبول ہے, ایڈا مقبول ہے, ایڈا مستجاب الدعوات ہے کہ اس نے منہ چوں دعا نے نکلن نہیں دیر ہے, قبولیت وچ دیر ماسا بھی کوئی نہیں. بڑا مقبول. جدوں حضرت موسیٰ آئے تے آپ نے اودی قوم نو کلمے دی دعوت دیتی, انہاں نہ منیا تے حضرت موسیٰ نے انہاں دے ارد گرد ذرا گھیرا تنگ کیتا تے او پے تنگ تے بلم باور بزرگ کی جا کے آہنے اس نے خلاف دعا کر, اے مر جائے نعوذ باللہ, اے رستے تو ہٹ جائے. پہلے تو اس انکار کیتا, اسا کیا یار اے پیڑیاں کماں چ نہ پو تے اے کم میرے کول نہ کراؤ. انہاں پھر اڑے اڑے تحفے پیش کیتے, رشوت دیتی تے رشوت بندے کی لب جائے ہیں, اللہ معاف کرے پھر کوئی نصیبہ اللہ ہی توڑ چڑھ لے اس تکے جناب کھانے پینے رشوتاں. تو اس آکھیا چلو پھر جلنے ہاں,
چلا گیا ایک پہاڑ تے کھڑے ہو کے انہیں حضرت موسیٰ دے خلاف بد دعا کی تھی، حضرت موسیٰ دے خلاف دعا کی تھی انہیں. ہاں اللہ کریم فرماندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کریم فرماندا ہے جنہیں میرے پاک نبی موسیٰ دے خلاف دعا کی تھی ہے ادھی مثال کتے دی طرح ہیں، کتے دی طرح ہیں، کتے دی طرح ہیں. قرآن دا لفظ ہی میرا لفظ نہیں آؤ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ میں مثل دیاں آیتاں تینوں سنا رہے ہیں ذرا نوٹ کریں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ادھی مثال کتے دی مانے دے لیکن کتا کتا ہے بلام باور باور ہے. اگر بلام باور کتے دی مثل نہیں ہے کتا ہو کے بھی مثل نہیں ہے تو پھر کیویں کیا جا سکتا ہے کہ مثلیت عینیت دی دلیل ہے؟ مثلیت عینیت دی دلیل نہیں ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. قابیل ہو کے بھی کوا ہو کے بھی قابیل کے مثل نہیں. میرا نبی مخلوق کی مثل نہیں. ہاں ایک اور آیت یاد آ گئی جلدی جلدی پڑھ دیں. اللہ نے فضل نال آیتاں نا خزانہ لگیا میری سینے ڈھیر ساری آیتاں لیکن تساں اگر سبحان اللہ کاش بولو ہر تے میں لڑیاں لا کے ہمارا قرآن پاک بات تو سانی سبحان اللہ ہے ٹلی تے مٹھی تے ٹھنڈی ہے جس طرح بندے پریشان ہونے بیٹھے کوئی پتہ نہیں مولوی صاحب کیا پہ کرنے تے او پتہ میں بھی پھر اگیا وہی مال رکھے ہے پھر تو سانے صاحب ہے نہیں تے اگر چاہو تے اچھی بولو تے گل مکائیے یار ٹائم ہو گیا. قرآن دی تیسری آیت آئی اللہ فرماتا ہے وما من دابتین اے محنت ایویں نا تقریر کردا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اللہ فرماتا ہے اے جڑے پرندے پہ اڑنے اے جڑے جانور پہ ٹرنے تواڈیاں گلیاں دے اندر تواڈے قلعیاں نال بدے نے تواڈی مثل ایک آج تک کسی بندے بھابی مولوی کی آکھیا کہاں جی تے اگر آکھے تو گلے پہ جاسی تے میں قرآن پاک نہیں اس کی آیت کہاں بھئی اللہ فرماتا ہے جڑے پہ اڑنے نے تساں نہیں مثلاً تے میں تاں تساں کی کہاں جی آکھے. آج تک کسی نجدی کو میں کہہ دوں کہ گدڑ جی باندر جی کان جی وہ برداشت کر سکنا ہے تو میں قرآن کی آیت اسے دکھا دوں. اللہ فرماتا ہے کہ اے جڑے پہ اپر اڑنے تے جڑے تھلے پہ چلنے نے تساں نہیں مثلاً میں کہا ملا جی مثلیت عینیت کی دلیل نہیں ہے. کوا ہو کے بھی اگر آپ کی مثل نہیں ہے اور گیدڑ ہو کے بھی آپ کے مثل نہیں ہے بندر ہو کے بھی آپ کے مثل نہیں ہے تو مصطفیٰ مخلوق کے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہوں ایک مثل نپ کے بہ گئے ہیں ماڑے بھراوا یہ گل نہیں بننی. اللہ کریم سانو عمل نہیں توفیق دے ہے برکت عطا فرمائے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی نے مقام حاصل کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. اللہ نے جتنے نبیوں کو جو صفتیں اپنے اپنے وقتوں میں عطا کی حضرت آدم کو خلق ملا شیس کو معرفت ملی نوح کو جوش تبلیغ ملا ابراہیم کو ولولہ توحید ملا اسماعیل کو ایثار ملا ادریس کو وقار ملا داؤد کو آواز ملی یوسف کو حسن ملا یعقوب کو صبر ملا ایوب کو حوصلہ ملا یحییٰ کو پاک دامنی ملی عیسیٰ کو زہد ملا موسیٰ کو جلال ملا ہارون کو جمال ملا جدوں واری آئی میرے تے تیرے نبی نہیں. اللہ نے ساریاں صفتاں ایک پنڈ وچ کٹھیاں کیتا ہیں اپنوں گنڈ لا کے سونے نے سر تے رکھ کے آکھیا چاہت. اللہ کریم سانو حضور دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.